میں جانتا ہوں کہ اسے میرا پیغام نہیں ملا، لیکن آج اسے یہ پیغام مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اوشان نے قلم اور کاغذ سنبھالا اور بڑی محنت سے صہیونی وزیر اعظم پیئرز کے نام ایک نیا خط لکھنے لگا۔ کاغذ کی 4 نفیس تہیں کرنے کے بعد اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، اس مرتبہ یہ پیغام ملون پیئرز کے ہاتھ میں پہنچے گا فرزند، کیونکہ پیغام بر کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہی ہوں گا۔ ٹائیگر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اوشان کے فیصلے پر اعتراض کرنا ایک نیا لیکچر سننے کا کرب برداشت کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر تم بھی اسے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو لکھ دو، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ چلو لکھو، جلدی کرو۔ ٹائیگر چند لمحے جزبز ہوتا رہا، لیکن پھر اسے بھی پیغام لکھ کر دینا پڑا۔ اس کی سمجھ میں جو کچھ بھی آیا وہ لکھ گیا۔ وزیر اعظم پیئرز کے نام، میں نے تیل کا ایک ایسا متبادل تلاش کر لیا ہے جو تیل سے 1000 گنا سستا ہے۔ اگر تم اس فارمولے کو خریدنے کے لیے آمادہ ہو تو میں عربوں سے رابطہ قائم کرنے سے قبل تم سے گفتگو کرنے کو ترجیح دوں گا، ورنہ پھر عرب اور اس کے بعد پسماندہ ممالک سے بات کی جائے گی۔ ویسے مغربی طاقتیں اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی دولت میرے قدموں میں دیر کر سکتی ہیں، فقط شہزاد یہ لو۔ اس نے پرچہ اوشان کو دیتے ہوئے کہا، اور اوشان پرچہ لے کر اپنے مخصوص انداز میں ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت لیلا اور حبیب دونوں مقبوضہ مغربی کنارے پر فلسطینی تحریک مزاحمت کے کسی مشن کی تکمیل کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ بات انہوں نے مہمانوں سے بھی پوشیدہ رکھی تھی۔ نوجوانوں کی عالمی کانگریس کے لیے مندوبین کڑے حفاظتی پہرے میں حال میں داخل ہوئے۔ دروازے پر عورتوں تک کی جامع تلاشی لی گئی۔ 350 نمائندے جن کا تعلق اسرائیل نواز قوتوں اور عرب مخالف کیمپ سے تھا، حال میں پہنچ کر شور و غل مچانے لگے تھے۔ ان کی یہاں آمد کا واحد مقصد لبنان پر اسرائیلی گولہ باری، بمباری اور شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل کی تعریف و توصیف اور امریکہ کی حمایت کرنا تھا۔ تقریریں شروع ہوئیں اور پھر حال میں صرف 1 گھنٹے کے دوران مار پیٹ کے 5 واقعات ہوئے۔ مشرقی ممالک مثلاً جاپان وغیرہ کے نمائندے صرف جمہوریہ شام اور الجزائر، ایران اور روس کی مذمت میں قرارداد پاس کرانا چاہتے تھے، جبکہ بعض یورپی ملکوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، پاکستان اور ایسے ہی دوسرے معتدل مزاج ملکوں پر بھی کڑی تنقید کی جائے، جو فلسطینیوں کی خاموشی سے مگر مؤثر مدد کر رہے ہیں۔ اس پر لپاڑگی شروع ہوئی اور گونسے بازی بھی ہونے لگی۔ اس اثناء میں کسی نے کہہ دیا کہ کالے افریقی بھی فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی، مگر جنوبی افریقہ کی نسل پرست انتظامیہ کے وفد کو غصہ آیا اور وہ گوروں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر جیسی جیکسن، جو اتفاق رائے سے کانگریس کی صدر منتخب ہوئی تھی، اس نے 11 بجے لنچ کے وقفے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے گیلری میں موجود بہت سے لوگ مشتعل ہو گئے، جن میں ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین اور اخباروں کے فوٹوگرافرز بھی شامل تھے، جو مسلسل ہنگامے کی تصویریں بنا رہے تھے۔ گیلری میں صرف 2 افراد ایسے تھے جنہیں لنچ کے وقفے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نیچے جو کچھ ہوا وہ تمہاری سمجھ میں آیا فرزند؟ اوشان نے اپنے لبادے کو لپیٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف یہ کہ صہیونی حامیوں کے کیمپ میں سب ایک دوسرے کو نگلنے کے در پہ ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اوشان نے وزیر اعظم پیئرز کو دونوں خطوط پہنچانے میں کتنے لوگوں کو مارا ہوگا۔ جب اوشان خط دے کر واپس آیا تھا تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ پیئرز نے یہ سنتے ہی کہ کوئی شخص دستی خط دینے آیا ہے، اسے اندر بلوا لیا تھا۔ لیکن وائس آف جرمنی کی خبریں سننے پر ٹائیگر کو علم ہوا تھا کہ ایوان وزارت عظمیٰ میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی خبروں میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی قیام گاہ پر جاپانیوں یا کوریائی باشندوں کے ایک تربیت یافتہ گروپ نے حملہ کیا، 27 فوجیوں کو ہلاک کر دیا جو محل پر پہرا دے رہے تھے۔ تاہم وزیر اعظم پر ان کا حملہ ناکام ہو گیا۔ اوشان یہ سب کچھ سن کر مسکرا دیا تھا، اور یہ بات وزیر اعظم کو بھی معلوم تھی کہ آنے والا صرف ایک تھا، اور وہ بھی بے حد بوڑھا اور نحیف آدمی تھا۔ اس نے جب پیئرز کو خط پیش کیے تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جن ہاتھوں میں خطوط ہیں انہی سے اس کے 27 کمانڈوز مارے جا چکے ہیں۔ اوشان کے جاتے ہی اس نے نوگان سے بات کی تھی، اور نوگان نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ بچوں کی طرح ہراساں مت ہوا کرو پیئرز، ان خطوط کو بھول جاؤ، اب میں خود ان دونوں سے نمٹوں گا۔ کو پیئرز کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا اوشان؟ ٹائیگر نے حال میں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو اب بھی بحث میں مصروف تھے۔ وہ میری تجاویز پر غور کر رہا ہے، اس کا جواب جلد ہی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اوشان اٹھ گیا۔ حال میں اخوت کا مظاہرہ دیکھ کر اس کا دل بھر گیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ صہیونی ریاست جلد ہی بیٹھ جائے گی۔ وہ ٹائیگر کے ساتھ باہر نکلا، اور پھر اس نے ٹائیگر کو ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا جہاں 2 جاپانی اور 2 سیاہ فام 2 سفید فاموں سے کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔
سارے مسئلے کی جڑ امریکہ اور برطانیہ ہے۔ ایک سیاہ فام نے زور دے کر کہا۔ درست، اوشان نے سر ہلا کر تائید کی۔ گوروں پر تو اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ ایک سفید فام نے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے وہی صدر ریگن ہو۔ ہم نے اسرائیل کو جتنی فوجی اور اقتصادی امداد دی ہے، اس کا عشر اشیر بھی کسی اور ملک کو دیتے تو وہاں نہ بے روزگاری ہوتی اور نہ ہی کوئی سرحدی خطرہ لاحق رہتا۔ جب تک غزالی اسد اور شاہ حسین زندہ ہیں، اس وقت تک سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ ایک سفید فام نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش میں کہا۔ غزالی تو خود کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین سمجھتا ہے۔ دوسرے سفید فام نے بڑی حقارت سے کہا، تم کچھ بھی کہو مگر کرنل غزالی بڑا بہادر اور راست گو آدمی ہے۔ اگر فرعون زندہ ہوتا تو اس کی بہادری اور صاف گوئی سے ضرور خوف زدہ ہو جاتا۔ اوشان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک جاپانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، غزالی جانتا ہے کہ یہودی ریاست سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ اس جملے پر باقی سب جاپانی کو گھورنے لگے، مگر اوشان نے فوراً اس جاپانی کی حمایت کر دی۔ یہ سچ کہتا ہے، کیا آپ بکتے ہو؟ ایک امریکی تاؤ میں آ کر بولا، تم لوگ اس دہشت پسند غزالی کے آلائی کار ہو۔ غزالی فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین واپس ملنی چاہیے۔ ہم کسی کے مخالف نہیں، لیکن اس نعرے کی حمایت کرتے ہیں کہ فلسطین زندہ باد۔ غدار، انگریز نے دانت پیس کر کہا۔ اسی لمحے ایک افریقی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جذباتی ہونے کا مظاہرہ مت کرو۔ اس وقت تمام مندوبین ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، ٹائیگر نے بآواز بلند کہا۔ فلسطین زندہ باد، شاہ مدرس مرد آباد۔ اچانک ہی نعرے گونجنے لگے۔ نعروں کی باز گشت سے عمارت ہلنے لگی۔ ان نعروں کی قیادت ایک نحیف سا بوڑھا کر رہا تھا جس کی قبا ہلکی ہوا میں سرسرا رہی تھی۔ پھر افراتفری کے عالم میں ٹائیگر اچانک ہی جیسی جیکسن سے ٹکرا گیا۔ چلو، تم نے فلسطین زندہ باد کے نعرے تو لگوا دیے، اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ابھی تک CIA نے اسے مبصر ہی کی حیثیت سے کام کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے۔ میں نے تمہارا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اس کی جو حالت ہوئی تھی اس پر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ خط کسی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور جب واپس آیا تو آئس کریم کی طرح پگھلا ہوا تھا۔ دلچسپ، ٹائیگر کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ پیئرز خط کسی کو دکھانے کے لیے فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ یقیناً اس محل میں نوگان موجود ہوگا اور شاید نوگان کو بھی علم ہو گیا ہے کہ وہ دونوں بھی یہاں موجود ہیں اور غالباً وہ حملے کے لیے موقع اور وقت کے انتظار میں ہے۔ کسی نے تمہارا فارمولہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی؟ جیسی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چند افراد دلچسپی لے تو رہے ہیں۔ ویسے آج رات تم ڈنر میرے ساتھ کھا سکتی ہو۔ کیوں نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ رکھا گیا ہے وہاں کڑا پہرا رہتا ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ہم بھی صرف اسی وقت عمارت سے نکل سکتے ہیں جب پیشگی اجازت لے لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں عرب دہشت پسندوں سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تب پھر محافظوں کی نظروں سے بچ کر نکل آنا۔ میں تو دنیا بھر کی نظروں سے بچ کر تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں، مگر وہ ہمیں نکلنے نہیں دیں گے۔ جیسی نے جذباتی ہو کر کہا، اس کے لہجے میں بالآخر مایوسی در آئی تھی۔ ٹھیک ہے، 8:30 بجے عمارت کے مرکزی گیٹ پر ملنا، باقی ذمہ داری میری ہے۔ سنو، وہ گھبرا کر بولی، محافظوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر اجنبی کو دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ فکر مت کرو، ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب لوگوں کو نعرے لگاتا چھوڑ کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے جیسی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اوشان کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ آج ہم نے بہت اہم کام کر ڈالا فرزند۔ اوشان کے لہجے میں بچوں جیسی شوخی تھی اور ٹائیگر کے کان فلسطین زندہ باد کے نعروں کی صدائے باز گشت سننے میں محو ہو گئے۔ کرنل غزالی نے نوگان کی قید سے رہائی پاتے ہی سب سے پہلے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے تھے جو صحراؤں میں زندگی کی ضمانت دینے والا تھا۔ بہرام غیر متوقع طور پر جمہوریہ پہنچ چکا تھا اور اسی نے ان لوگوں کی نشاندہی کی تھی جو دوستوں کے بیس میں وہاں مقیم تھے۔ انقلابی محافظوں نے ان کی پناہ گاہ پر حملہ کیا تو 7 مارے گئے اور 9 باغ نکلے، لیکن لوگ انقلابی محافظوں کو دیکھ چکے تھے کہ وہ کس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے ان بگوڑوں کو جہاں بھی وہ ملے انہیں ہلاک کر دیا اور ڈپلول کی سڑکیں آزادی زندہ باد اور شاہ مدرس مرد آباد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ صحراؤں میں زندگی کی ضمانت دینے والا معاہدہ بھی بہرام کی کوششوں ہی کا نتیجہ تھا۔ یہ معاہدہ 11 ارب ڈالر کا تھا جس کے تحت جنوبی کوریا اور امریکہ کی کمپنیاں بحیرہ احمر سے ایک زمین دوز دریا صحرا تک لانے کی پابند تھیں تاکہ صحرا میں آبادی ہو سکے اور لوگوں کو میلوں دور سے پانی لانے کا عذاب نہ سہنا پڑے۔ بغاوت فرو ہونے اور معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جب بہرام اور غزالی کافی کی چسکیاں لے رہے تھے تو غزالی نے اچانک ہی پوچھ لیا، وہ تمہارے دونوں آدمی کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں ہوں گے۔
میرا خیال ہے کہ انہیں وہاں اپنے ایک جانی دشمن کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ جانتے ہو وہی شخص امریکہ میں سائنسدانوں کو قتل کر کے انہیں تمہارے کھاتے میں ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کی خدمات ایک بڑے یورپی ملک نے حاصل کی ہیں تاکہ شاہ مدرس کو واپس لایا جا سکے اور افریقہ پر ایک بار پھر اسی ملک کا تسلط قائم ہو جائے۔ وہ اسی مقصد سے یہاں آیا تھا، لیکن جب اسے علم ہوا کہ میرے آدمی بیت المقدس جا رہے ہیں تو وہ اپنا مشن بھول کر ان دونوں کو ختم کرنے کے ارادے سے یہاں سے چلا گیا۔ مجھے علم ہے کہ میرے آدمی کو نہ صرف اس کا علم ہوگا بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ شاہ مدرس تل ابیب کے کس علاقے میں مقیم ہے اور وہ بڑی طاقت کس قسم کی سازش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر بہرام، اگر یہ سازشیں ناکام ہو جائیں تو عربوں پر بڑا احسان ہوگا، ورنہ اگلے محاذ کا ملک جمہوریہ ایک بار پھر CIA کے اشاروں پر رقص کرنے لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کرنل، بہرام نے بڑے عزم سے کہا اور ٹیلی فون کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اوشان اور ٹائیگر آج کل جس جگہ مقیم ہیں وہاں فراہمی آب کا انتظام نہیں، ٹیلی فون بلا کہاں ہوگا۔ جیسی سفید لباس میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دو محافظ عمارت کے داخلے کے واحد دروازے پر کھڑے تھے۔ ٹائیگر نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا اور مسکراتا ہوا جنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ آؤ نا، اس نے مسکرا کر کہا۔ بہت مشکل ہے، یہ لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ اجازت دے دو دوستو، ٹائیگر نے محافظوں سے کہا۔ اس کے لیے اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں، ایک نے جواب دیا اور دوسرا مسکرانے لگا۔ بہت بہت شکریہ حضرات، ٹائیگر بھی مسکرا کر بولا۔ ذرا قریب تو آؤ۔ جیسی ریلنگ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو یوں ہی چہل قدمی کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا اور جیسی اس کا مطلب سمجھ کر چلنے لگی۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے 100 گز دور پہنچ گئے، پھر بھی محافظوں کی نظریں انہی پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے جیسی نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور آنکھیں مل کر رہ گئی، اور پھر وہ جھوم اٹھی۔ ٹائیگر 20 فٹ ریلنگ کو ایک زکن میں عبور کر کے اس کی طرف آ گیا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ صرف یہی دیکھ سکی تھی کہ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ بلند کیے تھے، دونوں پیر ایک بار زمین پر مارے تھے اور یوں لگا تھا جیسے اس کے پیروں میں طاقتور اسپرنگ لگے ہوں جنہوں نے اسے اچھال کر دوسری طرف پہنچا دیا تھا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ صحت مند دماغ کی مدد سے۔ چلو اب تو مرکزی دروازے ہی سے نکلتے ہیں۔ دونوں شانہ بشانہ چلتے رہے، مگر دروازے پر پہنچ کر ٹائیگر 1-2 قدم آگے بڑھ گیا اور جیسی سے پہلے ہی محافظوں تک پہنچ گیا۔ میں اس جگہ سے نکلنے کے لیے 2 اجازت نامے حاصل کرنے گیا تھا، اس نے بڑے شستہ لہجے میں محافظوں سے کہا جو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اجازت نامے کہاں ہیں؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ یہ رہے، ٹائیگر نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کارڈ دیکھنے کے لیے جھکے اور پھر ٹائیگر کے ہاتھ کی 2 انگلیاں اوپر اٹھ گئیں۔ یہ انگلیاں کسی خطرناک اور بھاری ہتھیار کی طرح ان کی پیشانیوں پر اس جگہ لگی جہاں رگیں انگریزی کے حرف Y کی شکل بناتی ہیں۔ انگلیوں کی یہ ضرب ایسی ہی تھی جیسے کسی نے کن کلہاڑی سے رگیں کاٹ ڈالی ہوں۔ دونوں محافظ دب سے گر پڑے۔ چلو جیسی، اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گرے ہوئے محافظوں سے نہ ٹکرا جائے، اور پھر چند لمحے بعد ہی وہ دونوں احاطے سے باہر آ گئے۔ کیا تم ہمیشہ اتنے ہی جا رہے ہوتے ہو؟ جیسی نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف جارحیت پسندوں کے لیے۔ ٹائیگر نے عقب میں دیکھا اور پھر جیسی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر عقب میں ایک چلتی ہوئی نظر ڈالنے سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک سرخ بالوں والا شخص ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ جلد ہی ایک کلب میں داخل ہو گئے جس پر لکھا تھا یہاں عربوں کا داخلہ منع ہے۔ ٹائیگر جیسی کو نیم روشن ماحول میں سہارا دیتا ہوا ایک کیبن میں لے گیا۔ اس نے کیبن میں داخل ہونے سے قبل پھر پلٹ کر دیکھا۔ سرخ بالوں والا شخص جو یقیناً امریکی نژاد یہودی تھا اب بار کی طرف جا رہا تھا۔ تم بہت شاندار نوجوان ہو، جیسی نے تعریفی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جب چاہو مجھ سے مل سکتے ہو۔ اسی لمحے ویٹرس آ گئی۔ کافی لے آؤ اور یہ رکھ لو۔ ٹائیگر نے $100 کا ایک نوٹ اسے دے کر کہا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کاؤنٹر پر کوئی سرخ بالوں والا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے؟ جی ہاں جناب، وہ وہی ہے۔ شکریہ، تم جا سکتی ہو، ٹائیگر نے اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ پھر جیسی باتھ روم جانے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ ٹائیگر ڈانس فلور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اچانک ہی ٹائیگر کو احساس ہوا کہ جیسی کو گئے ہوئے پورے 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ اس کی حسیات جاگنے لگی اور وہ خطرے کی بو سونگنے لگا۔ اس نے فوراً ویٹرس کو طلب کر لیا۔ میرے ساتھ جو لڑکی تھی تم نے اسے کہیں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نہیں جناب، وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے ٹھہر جائیں، میں لیڈیز روم میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ چلی گئی اور پھر جلد ہی واپس بھی آ گئی۔ جیسی کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اوہ، وہ طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ کیا یہاں کوئی عقبی دروازہ بھی ہے؟ ویٹرس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ باہر آیا تو کاؤنٹر پر سرخ بالوں والا موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ وہ عقبی سڑک پر نکل آیا اور پھر خون اس کی کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ جیسی ایک کھمبے کے سہارے بیٹھی تھی
جیسی وہ لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گلے پر ایک زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ تم میری زندگی، تم آ گئے۔ وہ کون تھا جیسی؟ ٹائیگر کا رواں رواں سلگنے لگا۔ وہ سرخ بالوں والا تھا۔ اس کا تعلق یہودی دہشت پسندوں کی عالمی تنظیم سے ہے جس کو براہ راست وزیر اعظم کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پھر جیسی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سر ایک طرف ڈلک گیا۔ ٹائیگر اس لڑکی کی لاش کو دیکھتا رہا جو چند منٹ قبل زندگی کی حرارت سے بھرپور تھی۔ ٹائیگر کا جسم غصے کی آگ سے سلگنے لگا، مگر اس نے فوراً ہی 2-3 گہری گہری سانسیں لے کر آہستہ آہستہ انہیں خارج کیا۔ اس عمل سے اس کا جسم اور ذہن پرسکون ہو گیا اور پھر وہ سرخ بالوں والے کی تلاش میں چل دیا۔ اسے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہی وہ نظر آ گیا۔ وہ اس سمت میں جا رہا تھا جہاں لیلا اور حبیب کی بستی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی رفتار تیز کر دی اور عین اس وقت اسے جا لیا جب وہ ڈرائی کلین کی ایک بند فیکٹری کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اف! ٹائیگر کے ہاتھ کی قوت کا احساس ہوتے ہی وہ دوہرا ہو گیا۔ تم نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں صاحبزادے۔ ٹائیگر نے فیکٹری کے بند دروازے پر لات مار کر اسے کھولتے ہوئے کہا اور اپنے شکار کو بھی اندر کھینچ لیا۔ اندر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسے گورنے لگا۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سرخ بالوں والا انگلیاں چٹخاتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس چاقو، پستول یا ریوالور ہے؟ اگر ہے تو نکال لو تاکہ مجھے زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے، ٹائیگر نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سرخ بالوں والے کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ چاقو نکالو جو تم نے لڑکی کے گلے پر چلایا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد اور چاقو کی تیز دار کی مانند کاٹدار تھا۔ سرخ بالوں والا اپنی جگہ سمٹ کر رہ گیا۔ پھر اس نے غیر محسوس طور پر ہاتھ پیچھے لے جا کر چاقو نکال لیا۔ چاقو ہاتھ میں آتے ہی وہ شیر ہو گیا۔ نوگان تم سے کیا چاہتا تھا؟ ٹائیگر نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ کون نوگان؟ میں کسی نوگان کو نہیں جانتا۔ تب پھر تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس لڑکی سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو، لیکن وہ بہت ضدی ثابت ہوئی اور میں بھی بے صبرے پن کا مظاہرہ کر بیٹھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔